نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. پروگرام نور اسلام کو پیشکش سیف الرحمن. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 20 ذوالحج سن 1442 ہجری بمطابق 30 جولائی 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمن کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299 اور ایس ایم ایس کی جو نمبر ہے 92080. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون صاحب یا صاحبہ ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیے گا بھائی پہلے. جی امیر الحق. جی امیر بھائی، میرا پہلا سوال ہے کہ جس کا خاوند انتقال ہو جاتا ہے اس کو عدت کے لیے کیا کیا مطلب کرنا پڑتا ہے؟ کسی سے ملنا جلنا بھی بند کرنا پڑتا ہے عورت کو؟ جی. اور دوسرا سوال ہے ایک رکعت وتر کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ 1 رکعت وتر. جی اچھی بات، انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. جی اللہ حافظ. بہت شکریہ امیر الحق صاحب، فی امان اللہ. اگر اور کوئی کال ہو تو وہ بھی ہم پہلے لے لیں گے تاکہ بعد میں پھر اطمینان سے ان پر بات چیت کر سکیں. دیکھتے ہیں کون ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظفر عالم ہے. جی ظفر عالم صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے کتنا پڑھا لکھا ضروری ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میں جوائنٹ فیملی سے رہتا، گھر میں پیسہ بھیجتا ہے، کچھ پیسہ اپنے لیے بیوی بچے کے لیے بھیج سکتا ہے بھائی ماں باپ سے چھپا کے؟ صحیح. یہ دو یہی سوال ہے. انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا بھائی. جواب صاحب بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ. کال نہیں ہے تو مولانا پہلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. امیر الحق صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک خاتون کو عدت کے دوران کیا کیا کرنا ہوتا ہے یا کن امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس صاحب جہاں تک کوئی خاتون اگر بیوہ ہو جاتی ہے جی تو اسے ہم اس کی جو عدت ہوتی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. تو پہلی بات عدت جو ہوتی ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی ہوتی ہے، اور دوسری بات جو ہوتی ہے کہ ان ایام کے اندر خاتون زیب و زینت اختیار نہ کرے. یہ تو 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہے کہ ان ایام میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہ تو نکاح کر سکتی ہے نہ منگنی کر سکتی ہے. اگر وہ کرنا چاہتی ہو مثلا عدت ہونے کا مکمل ہونے کا انتظار کرے. تو یہاں پر 3 باتیں ہو گئیں. اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو شریعت کی جو پابندی ہے، جو پابندی یعنی اجنبی مردوں سے ملاقات یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ
عدت سے پہلے بھی یہ پابندیاں رہتی ہیں، عدت کے دوران بھی یہی پابندیاں رہتی ہیں، لیکن جو عام طور سے لوگوں میں یہ جو بات مشہور ہے یا رائج ہے کہ خاتون جو ہے کسی شخص کے ساتھ جو ہے فون پہ بات نہیں کر سکتی، یا پھر کسی سے کچھ کام ہے، مثال کے طور پہ کسی چیز کا خریدنا ہو، یا پھر اس کا کہیں پہ وہ مثلا اس کا کچھ مسئلہ رکا ہوا ہے، اسے حل کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر کے پاس علاج کروانا چاہتی ہے مثال کے طور پہ، تو ایسے معاملات میں جیسے عدت سے پہلے وہ اپنے مسائل حل کرتی تھی، اسی طرح عدت کے دوران بھی اگر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی سے اگر وہ رابطہ کرتی ہے، مراجعہ کرتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب، جزاکم اللہ خیرا۔ مولانا اس میں عدت کے حوالے سے جو یہ فرمایا گیا کہ زیب و زینت اختیار نہیں کی جائے گی، اب ٹھیک ہے ایک بیوہ ہے وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی رسم ہے کہ جیسے ہی کسی فرد کے فوت ہو جانے کی اطلاع دی تو گھر میں خواتین جمع ہو گئیں، اور سب سے پہلا کام وہ ان کے اسی طرف جاتا ہے کہ نہیں اس نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ اتار دیں، اس نے جو ہار پہنا ہوا ہے وہ اتار دیں، جو بناؤ ایک معمول کی ساری زندگی وہ کوئی چیز پہنے ہوئے تھی، اب اسے کہتے ہیں فوری طور پہ یہ اتارو۔ یہ جو سختی کی جاتی ہے خواتین کی طرف سے، اس پہ کیا کہیے گا؟ جس صاحب ہے جو بات اسلامی شریعت کی طرف سے بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے اگر اس کے پاس جو زینت تھی، یعنی زینت سے مراد جو چیزیں استعمال کرتی تھی ان کو اپنا رہی ہے تو وہ اس بات کی اجازت ہے، لیکن مزید جو عام طور سے خواتین کے اندر جو میک اپ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے شوہر کے لیے، یا اپنے آپ کو سنوارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے ممانعت تو وارد ہے، لیکن اگر کوئی خاتون اپنی طرف سے خود ہی وہ نکال دیتی ہے تو پھر اس میں اس کے اپنے اختیار کی بات ہوتی ہے۔ جس مولانا اصل میں جس نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ آپ کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، خاتون کو اطلاع دی گئی یا ان کے علم میں یہ بات لائی گئی اور خواتین جمع ہونے شروع ہو گئی، باتیں کر رہی ہیں۔ اب خواتین کو اور تو کچھ آتا نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے، یا پتہ نہیں اسے پتا ہوتا یا نہیں، لیکن سب سے پہلا کام وہ یہ ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں، اپنا شرعی ایک فریضہ سمجھتی ہیں کہ خاتون نے، بیوہ نے، جو ابھی چند لمحے پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے بیوہ ہوئی ہے، اس نے اگر اس کے انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت سے اسے پہنے چلی آ رہی ہے، اب یہ زبردستی اس کو کہیں گے اتارو اتارو، یہ بھی اتارو، یہ بھی اتارو، یہ بھی بھئی اتنا بڑا دکھ اسے پہنچا ہے، آپ اس موقع پر فوری طور پر آپ بالاہتمام اس سے یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی اتار دو، یہ بھی اتار دو، یہ اس کے دکھ میں آپ اضافہ کر رہی ہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کا ارتکاب آپ کر رہی ہیں۔ بیوہ ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، اس کو زیور نہیں پہننا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اتار دے گی۔ یہ جو آپ نے پہلے لمحے میں یہ فریضہ بنا لیا ہے کہ نہیں اس کو جو زیور پہنا ہے، وہ جس طرح ہندوؤں میں چوڑیاں توڑتے ہیں اس طرح ہمارے ہاں یہ زیور اتروانے کی رسم ادا کی جاتی ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ دکھ دینے والا تکلیف دہ طریقہ ہے۔ جی صاحب بھائی، دراصل شاید معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر یعنی بیوہ بننے کی وجہ سے اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ فوراً چوڑیاں توڑ دے یا پھر غم کے اوپر مزید غم منائے، تو یہ غم اس کے دل پر جو گزر رہا ہے اس غم سے جب فارغ ہو جائے تو خود بخود وہ جو ہے شوہر کے غم میں ان زیب و زینت کی چیزوں کو اپنے جسم سے خود ہٹا دے گی، لیکن خواتین جب اس کو پکڑ کر توڑتی ہیں تو پھر یہ بے شک اس کے غم کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اسی لیے طریقہ نہ اپنایا جائے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ غیر مسلموں کے پاس یہ رواج پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ خود ہی وہ خاتون جب اس کے دل میں غم ہے شوہر کے بارے میں تو زیب و زینت کی چیزیں جو ہے خود ہی وہ اتار دے گی، اور خواتین زبردستی کر کے اتار کر مزید غم کو بڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال محترم امین الحق صاحب کا کہ 1 رکعت وتر کیسے ادا کی جاتی ہے؟ یہ صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ کیا 1 رکعت وتر ہے کہ نہیں، پہلے اس پر ہم توجہ دیتے ہیں جی۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ الوتر رکعت من آخر اللیل، کہ نماز وتر جو ہے رات میں پڑھی جانے والی آخری رکعت ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ بھی ہمارے سامنے بتایا گیا کہ تم لوگ رات کی تہجد کی نماز 2 رکعت کے حساب سے پڑھتے رہو، یہاں تک کہ جب
طلوع فجر کا وقت قریب آ جائے، یعنی اذان فجر کا وقت قریب آ جائے، اس کا تم کو اندیشہ ہو یا بلکہ اس کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، تو فجر کی اذان ہونے سے پہلے تم جو ہے وتر کی نماز 1 رکعت پڑھ کے تہجد کی نماز کی تکمیل کر لو۔ تو وتر کی نماز 1 رکعت پڑھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وتر کی نماز 3 رکعت پڑھ رہے ہو تو 2 رکعت پڑھ کر 1 رکعت الگ سے پڑھیں، اور اگر آپ صرف 1 رکعت پڑھنا چاہیں تو صرف 1 رکعت وتر پڑھیں۔ تو اس میں دونوں طریقے پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور اگر اس وقت کوئی کال آئے تو ہم اسے لینا چاہیں گے، اس کے بعد پھر ظفر عالم صاحب کا سوال، اس کی طرف بھی ہم آ جائیں گے، لیکن کال کو ترجیح دیں گے۔ ظفر صاحب پوچھتے ہیں کہ شکر ہے کہ کال آ گئی ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام بھائی؟ جی سر، میرا نام شفیق الاسلام، محمد شفیق الاسلام۔ جی شفیق بھائی۔ سر میرا سوال ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جی، تو ہم لوگ تو بہت آدمی قرآن اچھے سے صحیح سے سیکھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ ادھر آ کے باہر ثواب کا کام نہیں کر پاتا ہے۔ تو ہم لوگ چھوٹا بچہ فیملی کا اندر ہم لوگ جو روم میں رہتا ہے ایسا سسٹم کر کے دوسرے آدمی کو سکھائے گا تو یہ سب کا مالک ہو جائے گا۔ یعنی جو آپ کے ساتھ روم میں رہتے ہیں جو لوگ، آپ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کو تجوید سکھانا چاہتے ہیں، اس بارے میں پوچھنا اور وہ تیار ہیں، جو جن کو آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں یا آپ زبردستی کریں گے؟ جی زبردستی نہیں، جو سیکھنے کے لیے اپنا موجود سے جائے گا۔ تو اس میں آپ کو الجھن کیا ہے بھائی؟ الجھن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولانا، جو سب سے افضل وہ لوگ ہے جو قرآن صحیح سے سیکھا اور سکھائے گا دوسرا کو۔ ہم لوگ تو سیکھا لیکن دوسرا کو سکھا نہیں پاتا ہے، تو افضل شخص سے ہم لوگ محروم ہے۔ اچھا، تو اس محرومی کو دور کرنے کے لیے آپ دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں؟ جی اچھی بات ہے، اس کو جواب آئے گا بھائی۔ اور دوسرا سوال، جو آدمی لوگ شراب پیتا ہے، جی، وہ لوگ ان حالت میں وفات ہو جائے گا تو مسلم ہے، لیکن اس حالت میں اس کا وفات ہو جائے گا تو اس کا کوئی آدمی بولتا ہے وہ کرسچن یہودی ایسا ہو تو مر جائے گا، ایسا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے انشاءاللہ۔ جی، شرابی لوگوں کے بارے میں انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، پہلے سوال کی طرف آتے ہیں، ظفر صاحب کے سوال کی طرف۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ تبلیغ کرنے کے لیے کتنا پڑھا ہونا ضروری ہے؟ اس سے میں اس بارے میں بے شک دین کے احکام پر عمل کرنے کے مختلف جو ہے مراتب ہوتے ہیں، مختلف درجات ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو جو بنیادی معلومات ہوتی ہیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، کہ جیسے عبادات کے ارکان، فرائض وغیرہ کیا ہوتے ہیں، حقوق و آداب کیا ہوتے ہیں، تاکہ ان ارکان کی پابندی کرے۔ اور بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ جیسے نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن ان کے ناموں سے واقف نہیں رہتے کہ اس میں کون سا کام جو ہے کس کا درجہ فریضے کا ہے، کس کا درجہ مستحب کا ہے، لیکن ماشاءاللہ عمل کرتے ہیں۔ اور حلال و حرام کے بارے میں واقف ہوں کہ اسلام میں کون سی چیزیں حلال ہیں اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اور جہاں تک دوسروں تک جو ہے پیغام پہنچانے کی جو بات آتی ہے صاحب بھائی، تو اس کے بھی بہت سارے مراحل ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماشاءاللہ جیسے آپ صاحب بھائی کوئی دینی پروگرام پیش کرتے ہیں، اس کا ایک معیار الگ ہوتا ہے، اور کسی کو دینی سوال کا جواب دینا ایک الگ ہوتا ہے، خطبہ اور بیان پیش کرنا وہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کسی مسلمان کو جو ہے نماز نہیں پڑھتا یا نماز میں سستی کرتا ہے، جماعت کو نہیں آتا، تو اس کے لیے اگر آپ کہتے کہ چلو بھائی نماز کے لیے چلیں گے یا پھر جلدی اٹھو جماعت کے لیے چلو، اس طرح کی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھی آپ نے جو ہے کتنے سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، کتنی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں۔ تو اس طرح ہر ایک کے الگ الگ جو ہے مراتب ہوتے ہیں، اور جو جس مرتبے کا اس کا جو درجہ ہے اس کے مطابق اگر وہ دین کی دعوت پیش کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس معلومات نہیں، پھر اس کے بعد وہ کسی حلال کو حرام
کہہ دے، حرام کو حلال کہہ دے، تو پھر یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ اس مقام پہ آ کر جو اس کو چاہیے کہ جو علماء ہے، اس کے جو اہل اختصاص ہے، ان کی طرف رجوع کریں، ورنہ جو عام باتیں ہوتی اس کے لیے کوئی بہت بڑا شہادہ، بہت بڑی سرٹیفکیٹ، بہت بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنی معلومات ہے ان معلومات کی حد میں اگر آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں یا پھر کسی غیر مسلم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دین اسلام میں آؤ، اگر وہ کہے گا کہ بھی مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، تو پھر آپ ایسی صورت میں اسے کوئی کتاب دے دیتے ہیں یا کسی داعی سے ملاقات کرواتے ہیں مثلا۔ تو اس طرح جو ہے کوئی بھی مسلمان جس کے پاس علم زیادہ ہو یا کم ہو، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام کر سکتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور ظفر صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، والدین کو اور بھائی بہن بھی ہیں، ان کو پیسہ بھیجتے ہیں، اب بیوی بچے بھی وہی ہیں، تو پریشانی ان کو یہ لاحق ہے کہ کیا اپنی بیوی بچوں کے ان کو میں چپکے سے اپنے والدین کو بتائے بغیر میں ان کو پیسے بھیج سکتا ہوں یا نہیں؟ جس سے بھائی جہاں تک جو بیوی بچے ہیں ان کا نان نفقہ، اس کی ذمہ داری جو ہے جو گھر کا سرپرست ہے، جیسے بیوی کا سرپرست شوہر ہے اور بچوں کا سرپرست جو والد ہوتے ہیں جی، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن مجید کے اندر، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ پیسہ دیا ہے تو پھر اپنی بیوی پر وہ زیادہ پیسہ خرچ کرے، اور اگر کسی کے پاس پیسے کی کمی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ اسی طرح ہمیں حدیث میں جو بات ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو بکرہ سے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے جو بات پیش کی کہ علیکم رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کہ تمہارے اوپر شوہر ہونے کی حیثیت سے تمہاری بیویوں کے جو حقوق ہیں، رزقہن ان کے نان نفقے کی اور لباس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کے نان نفقے کا اچھے طریقے سے آپ اہتمام کریں، انتظام کریں۔ اور اگر جوائنٹ فیملی ہے اور سب کے لیے آپ اخراجات بھیجتے ہیں، اس کے لیے الگ سے اگر آپ بیوی کے پاس الگ سے یعنی رقم بھیجتے ہیں تاکہ اس کے اخراجات نکل جائیں، اخراجات میں یہ پیسہ کام آئے، یا پھر اس کے لیے آپ تحفے کے طور پہ بھیجتے ہیں، تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہر بات ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بیوی کو بچوں کو کتنا پیسہ بھیجا ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ دونوں کو الگ الگ بھیج سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے، الگ الگ بھیجنا مشکل ہے تو ایک ساتھ جو ہے گھر کا جو سرپرست ہے، جیسے آپ کے والد صاحب یا آپ کے بھائی لوگ جو بینک میں جا کر پیسہ لا کے گھر پہ دیتے، ان کے پاس آپ بھیج دیجیے، اور الگ سے بیوی کے پاس ان کے اخراجات جو کہ وہ آپ کے بھائیوں سے نہیں مانگنا چاہتی ہے، نہیں مانگ سکتی، آپ کے والد سے نہیں مانگنا چاہتی، الگ سے اگر آپ بھیجتے ہیں تو اس کی اطلاع دینا، یعنی دوسرے جو گھر کے ممبرس ہیں ان کو اطلاع دینا ضروری نہیں ہے۔ اس میں آپ کو بالکل اختیار ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں نہ گناہ ہے، نہ کوئی قباحت ہے، نہ اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی بات، اس میں کوئی حرج بالکل نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا یہاں اگر ایک بات اس طرح توجہ دلا دیں ہم سامعین کی کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو اس میں بیوی کا کیا قصور ہے کہ آپ بیوی کو پابند کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے والدین سے یا آپ کی والدہ سے پیسے مانگے اور آپ کی والدہ کے ذریعے ہی ان کو پیسے ملیں؟ یہ کچھ گھرانوں میں ہمارے ہاں برصغیر میں کچھ فیملیز میں اس طرح ہوتا ہے کہ اب بیٹا اگر بیرون ملک آیا ہوا ہے وہ اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ مجھے والدہ کا خیال رکھنا ہے اور والدہ کے ہاتھ میں مجھے پیسے بھیجنے ہیں یا والد صاحب کو بھیجنے ہیں، اب وہ پھر آگے ان کی اہلیہ کو دیں گے، یعنی اپنی بہو کو دیں گے۔ یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے یہ صحیح انداز نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو دوسرے افراد کے سامنے ایک مجبور کے تحت سے پیش کر دیا کہ وہ آپ ان سے لیں، وہ آپ کو ان کو دیں گے تو یہ لے پائیں گی، اگر نہیں دیں گے تو نہیں لے پائیں گی، جبکہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے بابا کی نہیں ہے، آپ کی ماما کی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، اس لیے آپ ضرور اس کا اہتمام کریں کہ اپنی بیوی بچوں کو الگ سے پیسے بھیجیں۔ والدین کی طرف سے جو آپ والدین کو بھیج رہے ہیں نا، وہ گھر کے اخراجات کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کپڑے لینے کے لیے، صابن پانی، یہ وہ بجلی کا بل، اس کے لیے جو کچھ بھیج رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بھیجیں، وہ اس میں شریک ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ بیویوں کے بچوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور وہ کبھی کسی صورت بھی وہ اپنے
ससुर से या अपनी सासू माँ से वो मांग नहीं सकती। ये आपकी जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी है कि जो बैरून मुल्क रहता है वो उनको वो चीजें प्रोवाइड करे। अगर चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकता उसकी उनको ये इतनी रकम उनके हाथ में होनी चाहिए हर वक्त कि जब वो चाहे वो जब उनको जरूरत पेश आए वो चीजें ले सके। जी सर भाई, जज़ाकुल्लाहु खैरन। और अगर इस वक्त कोई कॉल आए तो हम उसे तरजीह देंगे। शफीकुल इस्लाम साहब के उसके बाद सवाल है, हम उसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और शफीक साहब फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि सही बुखारी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, अब कहते हैं कि मैंने कुरान पाक की तालीम तो हासिल कर ली है, लेकिन अब खैरुकुम की उसका अजर हासिल करने के लिए और वो सिफत हासिल करने के लिए अल्लमहु वाला जो मामला है वो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। तो क्या मैं अपने रूममेट, अपने दूसरे अफराद, उनको मैं कुरान पाक की तजवीद की तालीम देना शुरू कर दूं तो क्या मैं उस रुतबे को या उस मर्तबे को पा लूंगा? इस तरह का मफहूम उनके सवाल से समझ में आया है। जी साहब भाई, बेशक मौसूफ ने जिस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यह हदीस सही बुखारी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह फरमाते हैं कि तुम सब में सबसे बेहतर शख्स वो है जो खुद जो है कुरान मजीद को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो मौसूफ का ये सोचना कि माशाअल्लाह कुरान को सीखा है ये बड़ी अच्छी बात है, और दूसरों को सिखाना चाहते हैं तो फिर सिखाने के बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। तो आप इसमें जो है सिर्फ तजवीद पर ही आप इक्तिफा ना करें, लोगों को अच्छी तरह जो है सही मखारिज के साथ कुरान पढ़ना और पढ़ाना सिखाएं। और दूसरे नंबर पर जो है सिर्फ तिलावत ही ना सिखाएं, बल्कि तिलावत के साथ साथ इजाफी तौर पर आप उनको कुरान का तर्जमा भी पढ़ाएं, तफसीर भी पढ़ाएं, और हम जो है कुरान को अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अमली तौर पर नाफिज कर सकते हैं वो भी सिखाएं। क्योंकि इसके अंदर जो बात हमें मिलती है सिर्फ तिलावत की हद तक महदूद नहीं है, क्योंकि तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खुद सीखे और सिखाए। और सहाबा कराम प्यारे नबी के बारे में बताते हैं कि प्यारे नबी हमें कुरान सिखाते और हम लोग सीखते और उसके बाद फिर उसको नाफिज करते, अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करते, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। तो बेशक मौसूफ का सोचना बहुत ही अच्छा है सैफ भाई। जहाँ कहीं भी उनको मौका मिलता है, रूममेट्स हैं, साथी हैं, तो आप जो है उनको तालीम दे सकते हैं। और आजकल तो सैफ भाई इतनी सहूलत हो गई कि जो लोग रूम में रहते हैं सिर्फ उन्हीं के हद तक बात महदूद नहीं रहती, बल्कि रूम से पार करके जो है यानी आजकल माशाअल्लाह इंटरनेट की सहूलत आपके पास आ गई। तो ऐसी कॉल्स हैं कि जिनके जरिए जो है आप दूर दराज मकामात पे रहने वालों को भी जो है आप उनसे कहें कि आप कुरान की तिलावत करो, मैं सुनूंगा, जितना हिस्सा तुमने याद किया वो भी सुनाओ और जो तुम पढ़ रहे हो वो भी सुनाओ, ताकि मैं तुम्हारी इस्लाह करूं। तो इस तरीके से जो है आप लोगों की हिम्मत अफजाई करके कुरान सही तरीके से पढ़ा सकते हैं और उनसे तर्जमा भी आप सुन सकते हैं। और उसके बाद फिर हम गौर करेंगे कि भी कुरान को हमने पढ़ा और तर्जमा भी सुना और हम उसके बाद अपनी ज़िंदगी में किस हद तक अमल कर रहे हैं। और कई मुसलमान ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं समझते, इन पर अमल नहीं करते, उन लोगों तक हम कहाँ तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं। तो इन तमाम बातों पर जो है आप तवज्जो दीजिए। बेशक कुरान पढ़ना पढ़ाना सिखाएं, लेकिन अमल करना करवाना इस पर भी तवज्जो दीजिए। जिसे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। सामीन इस वक्त अगर कॉल राब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। और शफीकुल इस्लाम साहब का दूसरा सवाल लेते हैं। वो फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान शराब पीते हुए फौत हो जाए तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी मौत वो एक यहूदी की या किसी क्रिश्चियन की मौत है, वो मुसलमान मौत नहीं मरा। इस्लाम क्या कहता है? जी साहब, यहाँ पर इस सिलसिले में पहली बात ये है कि इस बात पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हरामुन, कि नशे की हर चीज़ शराब है और हर किस्म की शराब मुसलमानों के लिए हराम है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरतुल माइदा के अंदर वाज़े तौर पे बता दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अजसा वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने सराहत के तौर पर जो शराब वगैरह इसी जो नशे की चीज़ें हैं उनकी तहरीम के बारे में वाज़े फरमा दिया।
اور شراب کے سلسلے میں اگر کوئی شخص دنیا میں شراب پیتا ہے، اگر وہ مسلمان تھا اور وہ جنت میں جائے گا اس کے گناہ معاف ہونے کے بعد، سزا ملنے کے بعد، تو اللہ رب العالمین اسے جو ہے جنت میں جو جنت کی جو شراب ہے تو وہ پینے کی اجازت نہیں دے گا، اسے محروم کر دے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر سزائیں نافذ ہوں، ایسی صورت میں جو ہے شراب پینے والوں کو 80 کوڑے، یعنی اگر اسلامی حکومت نافذ قائم ہو تو وہاں پر ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے شراب کا عادی ہے اور اس کے بعد یعنی بار بار شراب پیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے اسلامی حکومت اس کے اوپر نافذ کرے گی، یہ باتیں تو واضح ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے اور توبہ کر کے دنیا سے جاتا ہے تو پھر امید ہے کہ اس کی توبہ انشاءاللہ قبول ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص شراب کو حلال سمجھ کر پیتا ہے تو اگر کوئی حرام چیز کو حلال سمجھنے والا ایسا شخص تو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے لحم الخنزیر جو کہ حرام ہے اسے حلال سمجھتا ہے، شراب جو کہ حرام ہے اس کو حلال سمجھتا ہے، تو کسی حرام کو حلال نہ سمجھے، لیکن وہ حرام کو حرام سمجھتا ہے، پھر وہ گنہگار ہوتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتا ہے۔ ایسا شخص اگر دنیا سے جاتا ہے تو مسلمان اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھیں گے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور اس کے بعد اس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی مغفرت ہوگی، کیا ہوگی، کس حد تک ہوگی، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء میں واضح کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو شرک کے علاوہ دیگر تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن گناہ معاف ہونے کے لیے کہ اس بندے نے توبہ کی کہ نہیں، اور اس کی توبہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوئی کہ نہیں۔ اگر اس کی توبہ قابل قبول ہوئی یا نہ ہوئی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی توبہ قابل قبول نہ ہوئی تو اسے جہنم میں کتنی سزا دیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ اس طرح دنیا سے جاتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر وہ مسلم تھا، کلمے کو مانتا تھا، توحید پہ قائم تھا، تو وہ مسلمان ہوگا، اس کی موت اسلام کی حالت میں ہوگی، اور اس کے لیے ہم نماز جنازہ پڑھیں گے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دیں گے، اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں گے، اور اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ جی صاحب، جزاک اللہ خیرن۔ ایک کال ہے، لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سرفراز خان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جیسا ابھی ایک آدھے ٹائم پہ طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، یعنی اٹھ نہیں سکتے، تو خالی اب دل میں تو ہے کہ بھئی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے جی، اور دل تو بول رہا مگر اٹھ نہیں سک رہے، تو خالی ویتر پڑھنے سے ہو جائیں گی نماز یا نہیں؟ کیا پڑھنے؟ ذکر کرنے سے؟ وطر پڑھنے سے؟ ہاں، یعنی جیسا ابھی فرض پڑھنے کی، یعنی بالکل یہ نہیں ہو رہا ابھی، تو سوچ لیے کہ بھئی ابھی نماز میری چلے جائیں گی، قضا ہو جائیں گی، چلو میں ویتر ہی پڑھ لوں تو کیسا رہیں گا، ایسا یعنی ایک انسان سوچتا جیسا۔ اچھا، یعنی فرض نہیں پڑھے بلکہ وطر پڑھ لیے؟ ہاں، خالی ویتر پڑھ، اچھی، یعنی بالکل اٹھنے کی گنجائش نہیں، وہ ہمت نہیں ہو رہی، تھکاوٹ نہیں ہے، تکلیف کی، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ ہاں انشاءاللہ۔ جی، اور کوئی سوال ہے محترمہ؟ ہاں، دوسرا سوال ہے، جو دعا آپ نے بتائے تھے نا میرے کو کہ بھائی وہ ایک صاحب ایک ان کو بتائے تھے وہ دعا، تو وہ دعا میں نے ہے نا ویتر کے بعد میں پڑھنے کے لیے آپ نے بتائے تھے کہ بھائی ربنا آتینا فی الدنیا، جی جی، تو وہ دعا میں نے پڑھی 3 مہینے تک کے لگاتار، تو میرا پوترا ابھی چلنے والا ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چل رہا ابھی ماشاءاللہ، بہت اچھے سے چل رہا، اور تمہارا بہت بہت شکریہ ادا۔ بارک اللہ فیکم جی، بارک اللہ فیکم۔ اور ایک بات ہے کہ رزق کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی جیسا ابھی کمپنیاں بند ہو گئی، کام کے لیے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، اب اس کی کون سی دعا ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چل، خدا حافظ۔ بارک اللہ فی امان اللہ۔ جی جی، مولانا سوال ہے محترم شفیق الاسلام صاحب کا، وہ ہو گیا، بلکہ ابھی محترمہ کا ہی سوال کہ طبیعت کی خرابی کی بنا پر، تھکاوٹ کی بنا پر ہمت نہیں ہوتی کہ اب عشاء کی نماز پڑھنی ہے، لیکن اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، فرض نہیں ادا کیے، بس چلو کچھ نہیں تو چلو وطر پڑھ لیتی ہوں، تو کس طرح نماز ہو جائے گی؟ جی صاحب، ہے جہاں تک جو نمازوں کا معاملہ ہے تو ہر دن جو 5 نمازیں ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے حدیث جو مروی ہے
جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 5 نمازوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہر دن مسلمانوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے 5 نمازوں کا ادا کرنا جو کہ فرض ہے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بعد سنت مؤکدہ ہیں تو ان کی پابندی بھی مسلمان کرے، لیکن کبھی اگر یہ نمازیں چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک وطر کی نماز ہے تو وطر کی نماز کی پابندی بھی کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں وطر کی نماز پڑھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ لیکن اگر کبھی سال میں ایک بار کبھی بھول گئے، چھوٹ گئی، تو اس کی قضا ضروری نہیں۔ قضا کرتے ہیں ٹھیک ہے، اگر قضا نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں تک فرض نماز کی بات ہے اس کے بارے میں کوئی ذرا برابر جو ہے کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرض اگر چھوٹ جاتی ہے کوئی حرج نہیں، تو اس میں بالکل کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے فرض نمازوں کی جب بات آتی ہے تو فرض سے پہلے آپ اپنے اوپر کسی کام کا بوجھ نہ ڈال لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کام کی وجہ سے جو ہے فرض نماز سے آپ جو ہے تھک جا کر فرض نماز کو چھوڑنے کی یعنی ایسی نوبت آئے، ایسی کوئی حرکت نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو آپ فرض نمازوں کے لیے فریش رکھیں اور چست رکھیں تاکہ فرض نماز کی ادائیگی ضرور ہو جائے۔ تو بہرحال اگر جیسے بہن صاحبہ کا سوچنا یہ ہے کہ رات میں تھکاوٹ ہوتی ہے تو عشاء کی نماز کا وقت سے بھائی جب مغرب کی نماز کے بعد جب شفق غائب ہوتا ہے آسمان سے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی مغرب سے 1.5 گھنٹے کے بعد تقریباً شروع ہوتا ہے اور فجر کی نماز تک رہتا ہے، یعنی کم از کم اگر ہم اندازہ لگائیں تو 6، 7، 8 گھنٹے تقریباً اس میں مل جاتے ہیں۔ تو اگر جیسے ہی 8، 9 بجے اگر ادا کر سکے تو کرے، ورنہ جو ہے 11، 12، 1، 2، 3 ان فجر کی نماز سے پہلے تک جو عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اسی لیے اس میں نہ سوچے کہ صرف جو ہے وتر کی نماز پڑھنے سے یعنی جو فرض نماز عشاء کی تو وہ جو ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا، اس بات کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ وتر کی نماز جو ہے عشاء کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کے لیے لازمی ہو جائے گا کہ لازماً عشاء کی نماز پڑھیں۔ اور اگر تھکاوٹ کی وجہ سے طاقت نہیں ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ طاقت دے، توفیق دے، آپ سے نماز ادا کروائیں۔ اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے بھی آپ عشاء کی نماز یعنی فرض نماز مجبوری میں پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح آپ کبھی کبھی اس طرح اگر ہو جاتا ہے مجبوری میں تو آپ پڑھ سکتی ہیں بیٹھ کر، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کے پاس عذر ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن بالکل نماز چھوڑ کر وتر کی نماز کو ہی جو ہے قائم مقام سمجھ لینا، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور مولانا اگر اس میں اس زاویے سے بھی دیکھ لیا جائے کہ اگر آپ وطر پڑھ رہی ہیں، 3 وطر آپ نے پڑھنے ہیں یا آپ نے 3 وطر پڑھے ہیں تو 1 رکعت اور شامل کر کے آپ 4 فرض پڑھ سکتی ہیں نا۔ یہ آپ کا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ فرض پڑھوں یا وطر، تو جب آپ 3 وطر پڑھ ہی رہی ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو فریضہ ہے جس کا حساب دینا ہے تو وہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ لیں، چاہے مختصر صورت کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن فریضہ تو ادا ہو جائے گا نا آپ کی ذمہ داری سے، تو پھر آپ سبکدوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وطر ہے تو اگر آپ 3 وطر نہیں پڑھ سکتی تو 1 وطر پڑھ لیں، یہ گنجائش موجود ہے۔ لیکن فرضوں میں گنجائش نہیں ہے جو کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی لیٹے لیٹے پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں، فرض ہی پڑھیں۔ فرضوں کے بعد پھر وطروں کی اہمیت آتی ہے۔ جی صاحب، یعنی دین اسلام میں سہولت ہے، اس کے راستے بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر مجبوری ہو تو کس طریقے سے ان فرائض کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن فرائض کے بارے میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال محترمہ کا، اگر اس سے پہلے اگر کال کوئی آ جائے تو ہم اسے ترجیح دیں گے۔ آ گئی ہے الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وسیم تبسم بات کر رہا ہوں۔ جی کیسے وسیم ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بارک اللہ فیکم وسیم بھائی۔ جی اچھا، میرا ایک سوال تھا، لاسٹ فرائیڈے بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ تیسرا سوال بن گیا تھا۔ اوکے، مجھے آپ کوئی ایڈوائز کریں تفسیر کی کتاب، قرآن شریف کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کے لیے کوئی مستند ہو جس میں میں ہر چیز یعنی مل جائے مجھے، کیونکہ مارکیٹ میں آپ جائیں تو آپ کو تفسیر کی کئی کتابیں مل جائیں گی ترجمے کے ساتھ، لیکن آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ جس کو میں ہر طرح سے آپ اپنے لحاظ سے سمجھتے ہیں ہاں یہ جو ہے نا اس کو پڑھنے سے کافی چیزیں جو ہے کریکٹ ہے، کیونکہ ہر مختلف بھی ہو سکتا ہے، اس کا کئی جگہ پہ تشریح اس کی مختلف کر دیتے ہیں، تو ایک تو یہ مجھے آپ کی ایڈوائز چاہیے۔ دوسرا، ابھی آپ بات کر رہے تھے وطر کے حوالے سے، ابھی ہم لوگ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک ہی وطر پڑھ لیتے ہیں،
کبھی 2 نفل کے ساتھ 1 وتر پڑھ لیتے ہیں, 3 کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اور اس میں کیا دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں کیا وہ یاد کرنا ضروری ہے یا ہم دوسری دعائیں بھی شامل کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں ابھی جب وتر پڑھتا ہوں میں 1 وتر پڑھتا ہوں اور اس میں دعائے قنوت بھی پڑھ لیتا ہوں, بعد میں دوسری بھی دعائیں میں ایڈ کر لیتا ہوں کیونکہ وہ یہ چیز مجھے یہاں پہ آ کے پتہ چلی. پاکستان میں تو دعائے قنوت ہی صرف پڑھ لیتے تھے ہم لوگ, تو باقی دعائیں بھی میں شامل کر لیتا ہوں. تو کس طریقے سے یہ صحیح ہے کہ 1 وتر کر لیا جائے کہ 2 نفل کے ساتھ 1 وتر کر لیا جائے؟ یہ 2 سوال ہیں میرے. انشاءاللہ تعالی ابھی جواب آئے گا. وسیم بھائی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا اب محترمہ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. انہوں نے ایک تو آپ کو خوشخبری دی کہ جو دعا آپ نے بتائی تھی اس کے نتیجے میں ان کا پوتا اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. وہ مسئلہ ان کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. رزق کے حصول کے لیے دعا جاننا چاہتی ہیں محترمہ. یہ صاحب جہاں تک جو بہن صاحبہ کی طرف سے جو آپ کے حق میں دعا ملی تھی کہ آپ نے ان کو سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو اس وقت ہم لوگوں نے بہت سارے علاج بہت ساری باتیں بتائی. تو پھر ماشاءاللہ اس دعا کا ذکر خیر جو ہے آپ ہی نے فرمایا تھا, تو یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ ثواب جاریہ یہ چیز بن گئی. اور جہاں تک رزق کے بارے میں صاحب بھائی کوئی مخصوص دعا میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن آپ اللہ سے یہی الفاظ کرے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھلا رزق یا رزق حسن عطا کرے, تو اس طرح جو ہے اپنے الفاظ میں دعا کریں. لیکن اس کے لیے مخصوص کسی آیت کا ذکر میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ذہن میں ہو صاحب بھائی بتا دیں. مولانا میں تو اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دعا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, دنیا کے کسی بھی مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل کرے گا. آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہو, آپ کے رزق کا مسئلہ ہو, آپ کی ملازمت کا مسئلہ ہو, یہ دعا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ قرآن پاک کی یہ دعا پڑھتے جائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل فرمائے گا. یہ خود اس آیت کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اس میں حسنہ کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے یہ اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس میں سارے مسائل کا حل آ جاتا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. مولانا آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر نابلسی صاحب کو. جی راتب نابلسی سے بھائی راتب نابلسی, ان کا ایک لیکچر سنا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق فانت خیر الفاتحین. شاید وانت خیر الفاتحین. جیسے بھائی اس آیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے فتاح. اب فتاح اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ہر مشکل دروازے کو, ہر قفل کو, ہر چیز کھول دینے والا ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ رزق کا دروازہ بند ہے, تو رزق کے دروازے کو کھولنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس کے اس صفت کو استعمال کرتے ہوئے یا اس صفت کو یعنی اس کے ساتھ اگر اس کو پکارا جائے یا فتاح, تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن میں رہے کہ مجھے رزق کے حصول کے لیے میں فتاح سے اپیل کر رہی ہوں, دعا کر رہی ہوں. تو یہ فتاح کا صفت بھی اس کے اور یہ صرف رزق کے لیے نہیں بلکہ علم کے حصول کے لیے بھی, دوسرے مسائل کے لیے بھی فتاح وہ بھی ایک بہت جامع صفت ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے اگر آپ ربنا افتح بیننا اتنا ہی کہہ دیں تو وہ بھی کافی رہے گا اس میں. اور یا اس کے ساتھ یا فتاح کا لفظ استعمال کر لیں. قرآن کی آیت تو نہیں رہے گی لیکن اس میں اس کے الفاظ آپ اس طرح لے کے ایک دعا بیان کر سکتی ہیں یا اللہ کے حضور پیش کر سکتی ہیں. ربنا افتح بیننا یا فتاح کہہ سکتے, یا اور کوئی نہیں, صرف یا فتاح یا فتاح یا فتاح, ارزقنی یا فتاح ارزقنی یا فتاح. تو اس طرح بھی یہ ان کا نابلسی صاحب کا تجربہ تھا یا ان کا بیان تھا. اس کے علاوہ مولانا اسحاق صاحب نے کئی طریقے بتائے, اور ان میں ایک
یہ بھی تھا کہ روزانہ، لیکن ذرا تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس میں زیادہ مرتبہ تسبیح اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے کہ دن میں 1100 مرتبہ، یا مغنی، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ غنی کر دینے والا ہے، تو 11 مرتبہ درود شریف اور 1100 مرتبہ یا مغنی. اسی طرح اللہ الصمد 1001 مرتبہ. یہ اس طرح کے مختلف لوگوں کے تجربے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو میں جس بات پر مطمئن ہوں اور جس پہ یعنی خود عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں وہ یہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں اس مسئلے کو جو درپیش ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کثرت سے اللہ کے حضور یہ اور ساتھ میں مغفرت طلب کی جائے. مغفرت کا ہونا بہت ضروری ہے. گناہوں کا بخشوانا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یہ بنیادی امر ہے رزق کے حصول میں. جیسے بھائی آپ نے جو کئی باتیں ماشاءاللہ اہم باتیں پیش کی، اس میں جو ہے جس بات کی طرف اشارہ یہ بھی کیا جو مغفرت کی طلبگاری، یعنی مغفرت کو جو طلب کیا جاتا ہے یہ جو ہے روزی کے دروازے کھولنے کا اہم سبب بنتا ہے، جس کا ذکر سورۃ نوح کے اندر ہے. اور دوسری بات حسنتاً کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو حسنتاً کے اندر بہت ساری خوبیاں، اس میں صحت مندی اور مال، دولت، روزی، رزق، یہ سب باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور ایک بات اس سے پہلے سب آپ نے سامعین کے پاس یا ان کے سامنے بات پیش کی، درود شریف کا بھی ذکر آپ نے کیا تھا. اس کی وجہ سے بھی جو ہے جو اس طرح کے مسائل انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب آتے ہیں محترم وسیم تبسم صاحب کے سوال کی طرف. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے یا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس میں آپ کیا ترجیح کس کو دیں گے؟ جی صاحب بھائی، اس سلسلے میں جو ہے جب جو تعلیمی دور تھا اس وقت مختلف تفاسیر کو ہم اردو زبان میں دیکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اردو تفاسیر پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مراجعہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اور دور حاضر میں قطر میں یا پھر بر صغیر کے اندر جو دو تفاسیر زیادہ جو مستند ہیں اور زیادہ جو ہے لوگوں کے درمیان رائج ہیں، تو اگر آپ ان دونوں کو اگر اس تفسیر سے نہ سمجھ میں آئے تو اس میں سے نہ سمجھے، اس میں سے دونوں کو جوڑ کر آپ سامنے رکھ کے دیکھ سکتے. بالکل مختصر ہے، زیادہ مہنگی بھی نہیں. تو اس میں ایک ہے صاحب بھائی یہ جو تفہیم القرآن کی ایک تفسیر ہے، ترجمہ و تفسیر، دوسرے احسن البیان. تو ان دونوں کو آپ سامنے رکھیں. تو کہیں کسی کے اندر آپ کو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا اور ہو سکتا ہے کوئی مفسر کہیں تفصیل پیش کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی مفسر کہیں یہ ایک جگہ پہ مختصر پیش کرتے ہیں، تو پھر ان تمام باتوں کو جوڑ کر اگر آپ سامنے رکھ کر مطالعہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کا معنی، مطلب، ترجمہ، تفسیر وغیرہ انشاءاللہ واضح ہو جائے. جسے بھائی انشاءاللہ تعالی. اور وطر کے حوالے سے محترم وسیم صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وطر میں دعائے قنوت کے ساتھ اور کوئی دعا شامل کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ صاحب بھائی بے شک جو سب سے پہلے میرے پاس ذہن میں رکھیں صاحب بھائی، جو نماز وطر کا معاملہ ہے اس میں دعائے قنوت یہ مستحب ہے، اور جو الفاظ پیارے نبی سے وارد ہے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا یہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی بندہ دعائے قنوت جو الفاظ مسنون الفاظ ان کو جوڑتے ہوئے ان کے ساتھ مزید دعاؤں کا اضافہ کر لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے تحقیق پیش کی کہ جو الفاظ مسنون ہیں ان کو آپ پڑھیں ان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو الفاظ مسنون ہوتے صاحب در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتا ہے اور نبی امت کو بتاتے ہیں، اسی لیے مسنون الفاظ کو پڑھنے کا زیادہ فائدہ رہتا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں آپ فرما رہے ہیں وہ دعائیں بھی یا تو قرآن میں ہوں گی یا پھر حدیث میں ہوں گی، تو ان کو بھی اگر آپ دہراتے ہیں تو بالکل اس بات کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ ہو گئی ایک بات. اور جہاں تک سے بھائی اگر کسی وجہ سے کسی دن دعائے قنوت چھوٹ گئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی نماز وطر صحیح ہوگی، اس میں پریشان نہ ہو. اور تیسری بات صاحب موصوف جو ہے بار بار ایک لفظ دہرا رہے تھے کہ وطر کی نماز کبھی ایک پڑھتے ہیں، کبھی 2 نفل و 1 وطر پڑھتے ہیں. تو یہ وطر کا جو مجموعی جو طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ وطر کو 3 رکعت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلی 2 رکعت یہ نفل نہیں کہلاتی، بلکہ اگر آپ نفل کی نیت سے پڑھیں تو پھر وہ نفل ہوں گی. لیکن اگر آپ وطر کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو وطر کو 2 ٹکڑے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلے 2 رکعت وطر کا جو ہے شفع جسے کہتے ہیں، یعنی جسے ہم جفت کہتے ہیں، اور 1 رکعت طاق، یہ کل مل
کر جو ہے وطر کی نماز بنتی ہے. تو پہلی 2 رکعت وہ بھی وطر کا حصہ ہوتی ہیں, اور 1 رکعت جو الگ سے پڑھتے وہ بھی وطر کا حصہ. آپ ان کو نفل کی نیت سے نہیں بلکہ وطر کا پہلا حصہ 2 رکعت, پھر وطر کا 1 رکعت کا حصہ 1 رکعت, اس نیت سے آپ پڑھیں. اگر آپ اس کو نفل کہیں گے تو پھر وہ وطر کے طور پہ وہ شمار نہیں ہوتی, بلکہ اس کو بھی وطر کے ایک حصے کے طور پہ نیت کر کے آپ وطر کی نماز پڑھیں. جیسے بھائی مولانا ساتھ میں اگر یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ لفظ قنوت کسے کہتے ہیں؟ جو دعائے قنوت کہتے ہیں کہ دعائے قنوت ہمارے ہاں ایک مسلک میں ایک دعا مشہور ہے, دوسرے مسلک میں دوسری دعا مشہور ہے, اور لیکن فی نفس ہی دعائے قنوت کا وطر سے کیا تعلق ہے اور اس کا قنوت کے معنی کیا ہے؟ جس صاحب اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ قنوت کا جو اصل ترجمہ ہوتا ہے علماء نے جو کیا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, یعنی نماز کے اندر خشوع و خضوع اپناؤ. تو قنوت کا اصل مطلب ہوتا ہے خشوع و خضوع اپنانا. اب یہ تو ہو گئی پہلی بات, اور دوسری بات جو ہے دعا کے وہ الفاظ جس کے ذریعے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جذبہ جو ہوتا ہے, تو وہ جذبہ اس دعا کے اندر پایا جاتا ہے. اس معنی میں جو ہے اس کو قنوت کا جو ہے نام دیا گیا ہے. اور یہ تو ہو گئی 2 باتیں. اور دوسری ایک اور بات یہاں پہ آتی ہے کہ دعائیں جو وطر کی نماز جو ہوتی ہے اس کے اندر رکوع کے بعد جو دعا کی جاتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو دعا قنوت آپ نے پڑھی تھی, رکوع سے پہلے تلاوت کا مقام ہے, رکوع کے بعد دعا قبول ہونے کا مقام ہے. اسی لیے جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے. تو یہاں پر بندہ جو ہے دعائے قنوت پڑھ کر اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول بنا لیتا ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. تو اس میں بس تو جو اس طرف دلانا مقصود تھا کہ جو دعا بھی مانگے دعائے قنوت بنا کے مانگے, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, چاہے نماز میں, نماز کے باہر. ہماری ہر دعا اس طرح اللہ کے حضور پیش کی جانی چاہیے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے عاجزی سے اور جس طرح روتے ہوئے مانگتے ہیں اس طرح مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں. ورنہ بہت ساری دعائیں ہمارے جو کتنے لوگ ہیں 1-1 گھنٹے کی دعائیں مانگتے ہیں نا, قبول نہیں ہوتی. کہاں جاتی ہیں؟ کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. رمضان میں پورا عشرہ آپ دیکھیں تو 1-1 گھنٹے کی, 1.5 گھنٹے کی, بلکہ کچھ لوگ تو اس میں باقاعدہ بالاہتمام لائٹیں آف کر کے اور رونے والا ماحول بنا کے, اور یہ سارا تسنن نہیں. اس طرح کا تسنن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. عاجزی, انکساری اور دل سے رونا, دل سے مانگنا, اس کی عادت ڈالیں گے اور اس طرف توجہ کریں گے تو ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی, ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور مولانا اب اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. اچھا وہ لائن کٹ گئی, چلیے دوسری لائن آ گئی. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا نام قاسم ہے. قاسم بھائی زور سے بولیں گے تھوڑا, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی سر بھائی اب ٹھیک ہے؟ جی جی بہتر ہے. جی اچھا سر بھائی, میرا ایک مسئلہ ہے جو بیسیکلی میرے سے کچھ انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی میں چاہ رہا تھا. میرے یہاں پہ ایک دوست ہوتے تھے, بینک میں جاب کرتے تھے. تقریباً کوئی 2 سال پہلے ان کی ایک کار حادثہ میں جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. جی. تو ان کی جو وائف ہیں, مطلب ان کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے, تو مطلب وہ ڈیتھ ہوئی تھی تو پھر سارے معاملہ جو بھی یہاں سے قریب اپنے کمپلیٹ کر کے تو ڈیڈ باڈی کو مطلب وہ پاکستان لے گئے تھے. ٹھیک. اچھا اس کے یہ سارے معاملے کے چند دن کے بعد جو ہے نا وہ مطلب ان کی وائف کا جو ہے نا مطلب فائنینشلی پھر بہت زیادہ اس کرائسس کے فیز سے گزرنا شروع ہو گئی, جو کہ اسٹل ابھی تک ان کا فیز, اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے, ابھی تک اسی فیز میں ہیں وہ. اللہ تعالیٰ مسائل کرے. اچھا اب اس میں معاملہ یہ تھا کہ چلیں جو بھی وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ ہم لوگ اور جو بھی اس کے کچھ دوست وغیرہ تھے ان کی جو ہے نا کچھ نہ کچھ مالی امداد کرتے رہے, جو کہ میں الحمدللہ چلیں ابھی بھی جو بھی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے میں کبھی کبھار ان کی, کیونکہ اس میں ریزن یہ تھی کہ انہوں نے مطلب میری وائف سے ڈسکس کیا تھا کہ ان کے کچھ جو بھی حادثے کی وجہ سے جو ہے نا جو کچھ انشورنس کی اماؤنٹ ہے اور بینک کی کلیئرنس ہونی ہے, مطلب جو بھی یہ فائنینشیل معاملات ہیں نا وہ ابھی تک ان کے طے نہیں پائے. اچھا. اس کی مطلب ریزن یہ کہ جو مطلب محترمہ کے جو سسر ہیں وہ ایکچولی بہت زیادہ ان کو پریشان کرنا شروع ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی جو ان کا بیٹا فوت ہوا ہے وہ کہتے کہ جو سارا کچھ ان کو ملنا ہے وہ سب کچھ مجھے دیا جائے,
اور میں سارے معاملات کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھ لیں کہ بس وہ ایک کورٹ والا جو ہے نا, وہ وکیلوں والا معاملہ جو ہے نا, وہ انفارچونیٹلی ان کا آپس میں شروع ہو چکا ہوا ہے لاہور کے اندر. اس وجہ سے جو ہے نا یہ سارے معاملات جو قطر میں جو ہیں اور جو آئی تھنک پاکستان میں بھی, مجھے اتنی ڈیٹیل تو نہیں چیزوں کی معلوم, لیکن وہ یہی بتاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا ابھی تک یہ ساری جو بھی اس کو ایک رقم ملنی ہے انشورنس کی, بینک کی کلیئرنس کی, اور پلس جو بھی ان کے پاکستان میں اور یہاں پہ اکاؤنٹس تھے, وہ سارا پیسہ ابھی تک جو ہے نا وہ ان کو جو بھی ایز پر شریعت کے مطابق جو ملنا ہے وہ کسی کو بھی نہیں مل سکا. جی, صرف یہ کہ شاید مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ لالچ والا ایک ایلیمنٹ شاید وہ ان کی سوسر کی طرف سے جو ان کی باتوں سے مجھے آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا مختصر بات یہ کہ پچھلے دنوں جو ہے نا, مطلب انہوں نے عید سے پہلے میری وائف کو دوبارہ فون کیا کہ مطلب انڈائریکٹلی بولا کہ مجھے کچھ پیسوں کی دوبارہ سے ضرورت ہے میرے اخراجات, کیونکہ ان کے 3 بچے ہیں اور 3 بچے, اور وہ مطلب محترمہ اپنے والد صاحب کے پاس رہ رہی ہیں اور والد صاحب بھی ان کے ریٹائرڈ ہیں. ان کے اتنے اسباب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ اگلے 3 بچے جو ہیں ان کا بھی خرچہ اٹھا سکیں. جی, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے تو چلیں جو بھی تھا میں ان کی مدد وغیرہ کسی نہ کسی طرح سے کر دیتا تھا, لیکن میرے پاکستان میں کچھ اخراجات کی وجہ سے جو ہے نا میرا اس وقت تھوڑا سا ہاتھ ٹائٹ تھا. اس کے لیے میرے پاس جو ہے نا کچھ رقم زکوٰۃ کی موجود تھی میرے پاس. جی, میں نے وہ زکوٰۃ کی جو رقم میرے پاس اویلیبل تھی تو میں نے کہا کہ چلو ہم جو ہے نا اس سے پھر اس کی مدد کر دیتے ہیں, زکوٰۃ کی رقم دے دیتا ہوں. مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ان کو تو ان قریب جو ہے نا وہ جیسے معاملہ کلیئر ہوگا تو ان کو تو وہ لاکھوں میں اماؤنٹ جو ہے نا بہت بڑی ایک اماؤنٹ ان کو مل جائے گی, تو یہ زکوٰۃ کا ان کو دینا ٹھیک نہیں ہے. میں نے میرے دل میں میں کہا اب وہ جب ان کو ملے گی وہ تب کی بات ہے, 2 سال سے تو معاملہ لٹکا ہوا ہے اور وہ بیچاری پریشان ہے, تو میں اس وقت دوسری طریقے سے مدد نہیں کر سکا. میں نے زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر دی. تو مجھے کچھ لوگوں نے جو ہے نا اس میں ڈاؤٹ میں ڈال دیا کہ نہیں, اس طرح سے نہیں, زکوٰۃ کی رقم آپ نہیں دے سکتے تھے. وہ میں کہ وہ صاحب حیثیت فیوچر میں جا کے ہوں گے. ٹائم کم رہ گیا تو جی انشاءاللہ میرا یہ سوال ہے کہ میری کیا آپ کی طرف جو زکوٰۃ کی رقم دی گئی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل, میرا بس یہی سوال ہے. بس اتنا ابھی جو آواز ہے اس کا بہت شکریہ, آسان مسئلہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا, یہی سوال لیتے ہیں. آپ نے پوری تفصیل میں جانکاری اس محترمہ کی جو مدد کی گئی زکوٰۃ کے مال کے ذریعے, کیا وہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ یس صاحب, اس کا مختصر جواب یہ ہے جیسا کہ ہم جب سورۃ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر پاتے ہیں اس کا جواب کہ وہاں پر وابن السبیل یعنی ایسا مسافر جو کہ بے سہارا ہو چکا ہو, یعنی کوئی بندہ جو ہے سفر پہ گیا اور ہو سکتا ہے بے شک اپنے ملک میں اپنے وطن میں وہ لکھ پتی ہو, کروڑ پتی ہو, لیکن جب اجنبی ملک میں گیا ہوا ہو تو پھر وہ جو ہے بے سہارا ہو گیا, اس کے پاس کوئی سہارا نہیں. تو اب جو بیوہ جو ہے خاتون ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. ان کو انشاءاللہ جب مال ملے گا, دولت ملے گی, اس کے بعد پھر ان کے کھانے پینے, پہننے, علاج, مکان, یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. جب تک وہ خاتون جو ہے اس وقت جو ہے اب ان کی حالت جو ہے مسکینی کی حالت ہے اور مقروض کی حالت ہے. اور اگر خاتون خود یہ کہے کہ آپ قرض کے طور پہ آپ کچھ دے دو تاکہ ہم جو ہے جیسے ہی مال ملے گا واپس آپ کو دیں گے, تو پھر آپ جو ہے اسے ان کی مدد قرض کے ذریعے کریں, قرض دے کر کریں. لیکن اگر وہ جو ہے مجبوری کی حالت ہے, پیسہ ملے گا نہیں ملے گا, کب ملے گا, کتنا ملے گا, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو وہ جو ہے اس وقت جو ان کی صورتحال ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ بعد میں وہ پیسہ اس کو حاصل ہوگا تو پھر اس کے حالات درست ہوں گے. جب تک وہ بھوکی پیاسی اور بغیر علاج کے, بغیر مکان کے تو نہیں رہ سکتی. اس وقت ان کی صورتحال جو ہے وہ زکوٰۃ کی مستحق بن سکتی ہے. بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب. جزاکم اللہ. قاسم بھائی, جب آپ یہ مسئلہ بیان فرما رہے تھے نا کہ اور کسی شخص نے یا لوگوں نے جو فتویٰ دیا کہ زکوٰۃ کی رقم آپ ان کو نہیں دے سکتے, تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روکا تھا کہ اس طرح کے لوگ نیم حکیم ہوتے ہیں یا نیم ملا ہوتے ہیں اور یہ جاہل ہوتے ہیں. ان جاہلوں کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیلتی ہیں اور نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو روکا جاتا ہے. آپ کا عمل اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اب بھی جو آپ ہو سکے آپ ان کی مدد کیجیے گا اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو آسان فرمائے گا. بیوہ کی مدد کرنا, بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنا, بیوہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا بہت بڑے اجر کا باعث ہے. اور زکوٰۃ کا تو 100% آپ اگر آپ ابھی کہیں کہ لکھ کے دے دیں کہ بھئی یہ رقم ان کو زکوٰۃ کے طور پر زکوٰۃ میرے پاس تھی اور میں دی, اس کا مجھے اجر ملے گا, تو جی چاہتا ہے کہ لکھ کے دے دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اجر رکھا ہے, زکوٰۃ کے بھی اجر ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کی مدد کرنے کا بھی اس پہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. یہ ہماری دعا ہے, یہی ہم اس پہ گزارش کر سکتے ہیں فوری طور پر.
اور مولانا اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف. اور ایس ایم ایس میں 44 نمبر سے سوال ہے کہ جمعے کے دن سے ہم بہت زیادہ فائدہ کیسے اٹھائیں، کیونکہ جب اللہ نے یہ دن سلیکٹ کیا ہے ہمارے لیے تو خاص کیا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ صاحب بھائی اس میں وقت بہت ہی مختصر ہے اور 2 منٹ کے اندر جو ہے جواب دینا ہے. تو ہم اس میں سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے کہ جو فرض نمازیں ہیں ان کو با جماعت ادا کرے جمعہ کے دن صبح سے لے کر تمام جو نمازیں ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو بات ہم بتائیں گے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے، یعنی احادیث میں سب باتیں موجود ہیں، اس کے دلائل جو ہے تفصیلی طور پر نہیں پیش کریں گے، بلکہ اب غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جلدی جائیں اور جتنی توفیق ہو اتنی جو ہے نفل نمازیں آپ پڑھیں. اس کے بعد جو ہے جمعہ کا خطبہ جو ہے غور سے سنیں اور خطیب صاحب کے پیچھے جو ہے امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کریں، جس کی وجہ سے جو ہے پورے 10 دن کے گناہ معاف ہونے کی جو ہے خوشخبری دی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کوشش یہ کرے اگر آپ 2 رکعت یا پھر 4 رکعت، یعنی جمعہ کے بعد یا تو 2 رکعت سنت نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور 4 رکعت پڑھے تو اگر 2 اور 2 کر کے الگ الگ کر کے آپ نماز پڑھیں. یہ ہوگی باتیں اس جمعہ کی نماز کے بارے میں. اس کے علاوہ جو ہے جمعہ کے دن کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اور ایک نیک عمل یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. ایک اور بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے دعا کی قبولیت کا ایک وقت رہتا ہے. اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے سورج غروب ہونے کے وقت، وہ اس وقت جو ہے یہ گھڑی جو ہے دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو یعنی عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ پہلے دعا کی قبولیت کا یہ بابرکت وقت رہتا ہے. اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے اپنے حق میں ماں باپ اور بیوی بچے، امت مسلمہ، ان تمام کے بارے میں، دنیا و آخرت کے فائدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں. سے بھائی اس حد تک ہی بات ہو سکتی کیونکہ وقت اتنا ہی لگ رہا تھا. جی صاحب جزاک اللہ خیرن. بہت ماشاءاللہ آپ نے جامع انداز میں سارے معاملات کو جمع کیے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کام بھی ہم جمعہ کے دن کر سکتے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا رہے. اور تھوڑا سا کام بھی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل پابندی کے ساتھ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ اجر لاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جمعے کے دن آپ جتنے بھی کام کریں وہ ہر جمعے کریں. ایک جمعے کر لیا پھر مہینوں چھوڑ دیا پھر کبھی کر لیا، وہ نہیں، بلکہ ہر جمعے اس کا اہتمام کریں تو چھوٹا کام بھی بہت بڑے اجر کا باعث بنے گا. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. باذن اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز سامعین اس پروگرام میں دن کے 1 بجے جمعے کے روز دن کے 1 بجے اس پروگرام پھر ملاقات ہوگی. اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور تمام اپنوں کے لیے، آپ کے اپنے وہ ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور تمام اپنے وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا بنایا ہے اور وہ ہے امت اسلامیہ. امت اسلامیہ کے ہر فرد کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہم اکشف الغمہ عن الامہ، یہ بھی دعا ہے کہ امت پر آیا ہوا یہ بادل، اس بدلی کو ہٹا دے. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.